السلام علیکم دوستو، تو آج بات کریں گے محبت کی داستان۔ دلی کی گلیوں میں پنپتی محبت۔ دلی کی روشن اور مصروف گلیوں میں جہاں ہر طرف لوگ زندگی کے مصروفیات میں مشغول ہوتے ہیں، وہیں ایک ایسی کہانی جنم لیا جو دلوں کو چھونے والی اور یادگار تھی۔ یہ کہانی ایک امیر گھر کی لڑکی اور ایک غریب گھر کے لڑکے کی ہے۔ انیسہ ایک امیر گھرانے کی لڑکی تھی۔ وہ خوبصورت، تعلیم یافتہ اور اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ انیسہ کے والدین نے اسے دنیا کی ہر آسائش فراہم کی تھی۔ وہ ایک بڑی کوٹھی میں رہتی تھی، گاڑی میں کالج جاتی اور زندگی کے ہر لمحے کو بھرپور طریقے سے جیتی تھی۔ انیسہ کی شخصیت میں ایک خاص معصومیت اور نفاست تھی جو اسے اوروں سے منفرد بناتی تھی۔ عرفان ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا خاندان دلی کی ایک چھوٹی سی بستی میں رہتا تھا۔ عرفان کے والد ایک مزدور تھے اور بڑی مشکل سے اپنے خاندان کا پیٹ پالتے تھے، لیکن عرفان کے خواب بڑے تھے۔ اس نے ہمیشہ دل میں یہ خواہش رکھی کہ وہ کچھ بڑا کرے گا، اپنے والدین کو ایک بہتر زندگی فراہم کرے گا۔ اسی لیے اس نے دلی کے ایک مشہور کالج میں اسکالرشپ حاصل کی تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکے۔ انیسہ اور عرفان کی ملاقات دلی کے اسی کالج میں ہوئی۔ ان دونوں کے درمیان شروع میں بس ایک رسمی تعلق تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، یہ رسمی تعلق ایک گہری دوستی میں تبدیل ہو گیا۔ دونوں کی شخصیت بالکل مختلف تھی، لیکن پھر بھی ان میں ایک عجیب سی ہم آہنگی تھی۔ انیسہ اور عرفان کی پہلی ملاقات ایک کلاس میں پروجیکٹ کے دوران ہوئی۔ انیسہ نے دیکھا کہ عرفان بہت محنتی اور ذمہ دار ہے، جبکہ عرفان نے انیسہ کی سادگی اور مہربانی کو محسوس کیا۔ دونوں نے ایک ساتھ پروجیکٹ پر کام کیا اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، انیسہ اور عرفان کی دوستی محبت میں بدل گئی۔ عرفان کی غربت اور انیسہ کی دولت کے باوجود دونوں نے ایک دوسرے کو دل سے قبول کیا۔ عرفان کو انیسہ کی موجودگی میں اپنی مشکلات بھول جاتی تھی اور انیسہ کو عرفان کے ساتھ رہ کر دل کا سکون ملتا۔ ایک دن دلی کی سردیوں کی شام تھی جب عرفان اور انیسہ کالج کے باغیچے میں بیٹھے تھے۔ وہ دونوں چائے پی رہے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ اچانک عرفان نے انیسہ کی طرف دیکھا اور کہا، انیسہ، کیا تمہیں کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان کچھ خاص ہے؟ انیسہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں عرفان، میں بھی کچھ عرصے سے یہی محسوس کر رہی ہوں۔ تمہارے ساتھ وقت گزارنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ عرفان نے دھیرے سے کہا، انیسہ، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، لیکن میری غربت اور تمہاری دولت کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار ہے۔ انیسہ نے عرفان کا ہاتھ تھام کر کہا، محبت دیواروں کی محتاج نہیں ہوتی۔ میں تم سے تمہاری دولت یا حیثیت کی وجہ سے محبت نہیں کرتی، بلکہ تمہاری سچائی اور تمہارے دل کی صفائی کی وجہ سے محبت کرتی ہوں۔ ان دونوں کی محبت کو آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ جب انیسہ کے والدین کو ان کی محبت کا علم ہوا تو انہوں نے اس رشتے کی سخت مخالفت کی۔ انیسہ کے والدین کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کی بیٹی ایک غریب لڑکے سے محبت کرے۔ عرفان کو بھی اپنے گھر والوں کی طرف سے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں ڈر تھا کہ یہ رشتہ ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کرے گا، لیکن انیسہ اور عرفان نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کئی مہینوں کی جدوجہد اور مشکلات کے بعد آخرکار انیسہ کے والدین نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی واقعی خوش ہے اور عرفان ایک نیک دل اور محنتی لڑکا ہے۔ عرفان نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک اچھی نوکری حاصل کی۔ انیسہ اور عرفان نے ایک سادہ سی شادی کی
جس میں دونوں خاندانوں نے شرکت کی۔ ان دونوں کی محبت نے یہ ثابت کر دیا، اگر دل سچے ہوں تو محبت ہر رکاوٹ کو عبور کر سکتی ہے۔ دلی کی وہی گلیاں جہاں ان کی محبت نے جنم لیا تھا، آج ان دونوں کی محبت کی گواہ ہیں۔ انیسہ اور عرفان کی کہانی یہ سکھاتی ہے کہ محبت میں ذات، حیثیت اور دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ دلوں کی پاکیزگی اور ایک دوسرے کے لیے خلوص ہی اصل محبت کی بنیاد ہے۔ اسٹوری کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔